أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت تو وہ ہے کہ جو بالکل واضح اظہر من الشمس بدیہیات میں سے جن کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے ایمان کا گویا کہ ایک لازمی منطقی نتیجہ. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑی بدیہی حقیقت اور کون سی ہوگی. اللہ تو ہر شے پر قادر ہے. وہ علی کل شیء قدیر. اگر وہ کسی کی پشت پناہی کر رہا ہو وہ کسی کی مدد کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی اور طاقت اس پوری کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو ان کو مغلوب کر سکے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم. لیکن اگر وہ تم سے اپنی مدد سلب کر لے. خذلان کہتے ہیں چھوڑ دینا، اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی توفیق، اپنی مدد سلب کر لینا. اگر اللہ تمہاری پشت پناہی چھوڑ دے، تمہاری مدد سے دستکش ہو جائے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ. تو پھر کون ہے وہ جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد. ظاہر بات ہے کہ وہ جو ہمارا کلمہ سوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ خیر کی نہ شر کی، جب تک کہ اذن رب نہ ہو. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اگر دستکشی اختیار فرما لی، تمہاری مدد ترک کر دی،
تو پھر ظاہر بات ہے کوئی طاقت دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جو تمہاری مدد کر سکے۔ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر میرا حافظہ اس وقت ٹھوکر نہیں کھا رہا، تو حضور نے ان کے دونوں کاندھوں پر اپنے دستے مبارک رکھے اور پھر فرمایا، اے میرے بچے، میں تمہیں کچھ کلمات جو ہے تلقین کرتا ہوں، انہیں حفظ کر لو، انہیں حرز جان بنا لو۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ اگر تمام دنیا کے لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو، اور تمام دنیا کے انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کی یہ شرح، اس کی یہ تشریح، اس کا یہ مفہوم ہمارے قلوب و اذہان میں پیوست ہو جانا چاہیے، ثبت ہو جانا چاہیے، جیسے کہ پتھر پر لکیر کہتے ہیں۔ اسی میں وہ دعا جو ہے اکثر جمعوں میں آپ سنتے ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہ۔ یہ ہے وہ خذلان۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد، اپنی نصرت، اپنی تائید، اپنی توفیق تم سے سلب کر لی، اللہ اگر دستکش ہو گیا تمہاری مدد سے، تو پھر کون ہے؟ اب یہ بڑا انداز ہے جو استفہام انکاری جسے کہتے ہیں، پھر کون ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے، پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اس کے بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، یہ فلیتوکل، یہ گویا کہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، ساز و سامان پر نہیں، نفری پر نہیں، تعداد پر نہیں، حالات پر نہیں، بلکہ توکل کل کا کل صرف ذات باری تعالیٰ پر۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس آیت کے بارے میں مزید کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے ایمان کا یوں سمجھیے کہ لب لباب ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ البتہ اگلی آیت ہے خاصی تفصیل طلب، اس میں کچھ اختلافی آراء بھی ہیں، مضمون بھی مشکل ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کوئی کینہ رکھے یا کوئی اپنے چاہنے والے اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ کوئی بدعہدی کرے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے جو مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں یہ مختلف تعبیرات کے اعتبار سے کیے۔ ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص بھی کوئی چیز چھپا لیتا ہے یا چوری کرتا ہے یا اپنے دل میں کینے کے طور پر رکھتا ہے، تو وہ اپنا وہ چھپائی ہوئی شے کو لے کر قیامت کے دن حاضر ہو جائے گا، یعنی وہ ریسپانسیبل ہوگا، جواب دہ ہوگا، اکاؤنٹیبل ہوگا، اس سے باز پرس ہوگی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر یہ کہ ہر ذی روح کو، ہر ذی حیات کو، ہر جان کو پورا دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا۔ توفی، ثم توفی کل نفس ما کسبت، وفا یوفی توفیتن، پورا دے دینا، اوفا یوفی ایفان، یہ بھی پورا کر دینا، توفا یا توفی پورا لے لینا۔ یہ جو ہے اس لفظ کے جو مختلف معنی بن جاتے ہیں مختلف ابواب میں آنے کی وجہ سے، وہ ضرور سامنے رہنے چاہیے، ورنہ جو قادیانیوں کا ایک دام ہم رنگ زمین ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی شے چھپا لے یا چوری کر لے یا دل میں کسی کے خلاف کوئی کینہ رکھے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ پھر جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہوگا، جو کینہ رکھا ہوگا، جو چوری کی ہوگی، اس کے سمیت حاضر ہو جائے گا قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر نفس کو، ہر جان کو پورا بھرپور دے دیا جائے گا جو کچھ کہ اس نے کمایا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں، اور کوئی حواشی بھی مختصر یا عام تفاسیر میں بھی، یہاں ایک واقعہ نقل کر دیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے اس آیت کی تشریح ہوتی ہے۔
حالانکہ وہ واقعہ بھی جو بیان ہو رہا ہے وہ ترمذی شریف میں ہے. ایک واقعہ ہے کہ مال غنیمت میں سے کوئی ایک شے گم ہو گئی تھی، کوئی چادر تھی یا تلوار تھی. اب جب وہ کہیں نہیں ملی تو لوگوں میں سے کچھ نے کہا وہ حضور نے لے لی ہوگی. کہنے کا تو انداز یہ تھا کہ حضور نے رکھ لی، کوئی بات نہیں، اپنے لیے رکھ لی ہوگی، لیکن اس میں ایک طرح سے گویا کہ حضور کی نیت پر، حضور کے طرز عمل پر اور آپ کا جو بھی رویہ تھا اس پر ایک تنقیص تھی، ایک تعریض تھی، ایک اعتراض تھا، ایک طعن تھا. تو گویا کہ اس کی وضاحت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. اب میرے نزدیک یہ صرف اصل میں جو ہمارے مفسرین کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی واقعہ شان نزول کے سلسلے میں مل جائے تو بس اسی واقعے کو لے کر ٹانک دینا ہر جگہ پر، یہ ایک عام عادت ہے. حالانکہ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہو رہا ہے. غزوہ احد میں کسی مال غنیمت کا تذکرہ سرے سے آیا ہی نہیں. معاملہ جو ہے غزوہ بدر کا، وہ اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا بھی تھا تو 1 سال قبل کا تھا، اس کا یہاں پر ذکر جو ہے وہ بے معنی ہے. وہ اگر ہوتا تو وہ سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ ہوتا. اس اعتبار سے اگرچہ یہ واقعہ اکثر نے نقل کر دیا ہے، لیکن یہ میرے نزدیک بھی اور بہت سے حضرات کے نزدیک بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تعبیر اس کی یہ تشریح درست نہیں ہے. جہاں تک حضرت شیخ الہند نے تعبیر کی ہے وہ بڑی میرے دل کو لگی ہے. ویسے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تعبیر بھی بہت ہی وقیح ہے. حضرت شیخ الہند نے تعبیر کی وہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ جن جن سے کوتاہیاں صادر ہوئی ہیں اس غزوہ احد میں، اے نبی آپ انہیں معاف کر دیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آپ انہیں معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کیجئے اور ان کو اپنے مشوروں میں شریک کیجئے. یہ نہیں کہ انہیں اب آپ نظر انداز کر دیں کہ اس سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی یا اس سے تو فلاں کام ہو گیا تھا. یہ تو اس وقت جو ہے ان کے قدم ڈگمگا گئے تھے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ 2 گھرانے ایسے تھے کہ جب عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا تو اس وقت وقتی طور پر ان کے قدموں میں بھی لغزش پیدا ہوئی. وہ بھی کچھ گھبرا گئے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ثبات عطا فرما دیا، وہ جم گئے. یہ تذکرے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کچھ لوگوں نے تنقیص کی حضرت عثمان کی اور کچھ اور صحابہ کی کہ وہ احد کے دن میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ گئے تھے. اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اللہ انہیں معاف کر چکا ہے، پھر تمہیں کہاں سے حق پہنچتا ہے کہ تم ان کے اوپر زبان طعن دراز کرو. تو یہ واقعہ جو ہے وہاں حوالہ یہ ہے معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی جو تفسیر ہے اس کی جلد 2 میں اس آیت کے تحت آپ کو وہ واقعہ مل جائے گا. تو شیخ الہند کی تعبیر یہ ہے کہ حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ معاف کر دیجئے تو حضور نے معاف تو کر دیا. اب ان کو معاف تو کر دیا گیا، لیکن ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہو کہ حضور کے دل میں تو ضرور مجھ سے کچھ نہ کچھ کدورت یا کچھ میری طرف سے میل، چلیے کدورت کا لفظ میں بھی بہت سخت ہے کہ میری طرف سے کوئی میل رہ ہی جائے گا. اس چیز کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے. جب اس نے معاف کیا تو صاف دل سے معاف کیا ہے. اب اس کے اندر کوئی ریزیڈول ایفیکٹ نہیں ہے، تمہاری طرف سے کوئی میل اس کے دل میں اب نہیں ہے. اس کا کوئی اندیشہ نہ کرو. نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کچھ اور اس کی بات کی حقیقت کچھ اور ہو. تو یہ معنی اس کے جو ہے یہ مجھے بہت عمدہ لگے ہیں حضرت شیخ الہند کے. ویسے یہ بات جو کہی ہے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی وہ بھی بڑی وقیح ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی، کی ہوں گی، کی تھی کے لیے تو کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، کی ہوں گی کہ دیکھیں یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے آئے، ہم نے انہیں پناہ دی، اب یہ اپنی حوصلہ مندیوں میں ہمیں گویا کہ بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں. ہماری جانیں ہماری ہیں، جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت یہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے یا اپنا ایک اقتدار برپا کرنے کے لیے، اپنے لیے ایک فتح مندی حاصل کرنے کے لیے جو اپنی حوصلہ مندی ہے، جس کے لیے انگریزی کا بہترین لفظ ہے ایمبیشن، اپنی پرسنل ایمبیشنز کے تحت یہ ہماری جو جانیں ہیں تو ان کو جو ہے وہ بھیڑ چڑھا رہے ہیں. اس طرح کی بات تو گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی لوگوں کے ساتھ بدخواہی کا معاملہ،
یہ بات جو ہے اس کا جواب دیا جا رہا کہ نہیں، قطعا نہیں، اس چیز کو ذہن سے نکال دو، کسی نبی کے شایع نشان یہ نہیں ہے۔ لفظ غل قرآن مجید میں سورہ حشر میں آیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی لپٹ، کوئی تکدر یہ نہ پیدا ہونے دے۔ اہل ایمان کے لیے ہمارے دل صاف رہے، ہمارے دل جو ہے آئینے کی طرح صاف رہے، ان کی طرف سے کسی کے لیے بھی کوئی کینہ نہ آئے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مفہوم بھی ہے اس آیت کا، اور یہ بات بھی دل کو لگتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں دنیا میں جس طور سے ہوتے ہیں اور جس طرح کی پھر باتیں بنتی ہیں، منافقین نے جس طریقے کے تبصرے کیے ہوں گے کہ یہ تو در حقیقت ایٹ دی کاسٹ آف our لائفز، وہ جو اپنے ایک مشن کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی کوئی ایمبیشنز پورا کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں در حقیقت وہ ہماری جانیں جو ہے وہ ان کو بطور چارہ استعمال کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ دو مفہوم مجھے زیادہ لگتے ہیں میرے دل کو۔ البتہ جہاں تک چوری کا معاملہ ہے، یہ اتنی گھٹیا بات جو ہے کوئی شخص کہہ ہی نہیں سکتا تھا حضور کے لیے کہ کوئی چوری آپ نے کر لی ہے، کوئی مال غنیمت میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے، کہ کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے اس کی۔ ہاں غزوہ بدر میں ہو سکتا ہے کسی شخص کی زبان سے نکل گیا، اور اس میں نکلنے میں نیت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو قانون بھی تو نہیں آیا تھا نا کہ مال غنیمت کا قانون کیا ہے، تقسیم کیسے ہوگی، تو یہ قانون بعد میں نازل ہوا۔ تو اس اعتبار سے اس وقت اگر یہ بات ہوتی تو یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ اتنا فصل نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس موقع پر اس طرح کی کسی بات کا آنا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ یہ دو توجیحات ہیں، ان میں سے بلکہ مجھے جو توجیح زیادہ دل کو لگتی ہے وہ حضرت شیخ الہند کی ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ اس غل کا لفظ جو سورہ حشر میں آیا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اعتبار سے، تو یہ اس کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والا مفہوم ہے کہ دل میں کدورت رکھے، یہ نبی کے لیے جو ہے جائز نہیں، شایع نشان نہیں ہے۔ عام آدمی کا ہو جاتا ہے، کسی شخص سے آپ کو صدمہ پہنچا ہو، آپ نے کہا اچھا بھائی میں معاف کرتا ہوں، لیکن یہ کہ دل پوری طرح صاف نہ ہو، یہ عام آدمیوں کے ساتھ تو ہو جاتا ہے۔ لیکن ما کان لنبی نہ یغل، نبی کے شایع نشان یہ نہیں ہے، نبی کی شخصیت جو ہے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، لہذا اس کے بارے میں ایسے کسی گمان کو اپنے ذہن کے قریب بھی مت پھٹکنے دو۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، تو کیا بھلا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیا ہے، پیروی کر رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ شخص اس شخص کے مانند ہو جائے گا کہ جو لے کر لوٹا ہے اللہ کے غضب کو، جس نے کمایا ہے اللہ کا غصہ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ دو کردار اب نکھر کر آ گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ جو آزمائش تھی، وہ تمہیز کا لفظ جو میں بار بار واضح کر چکا ہوں، اللہ نے چھانٹی کر دی، پہلے چھانٹی کر دی کہ یہ منافق اور یہ مسلمان، اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے بھی وہ کہ جن کے ایمان کامل تھے، اور وہ لوگ کہ جن کے ایمانوں میں ابھی کچھ تھوڑی بہت جو ہے کوئی نہ کوئی اس میں کوئی دنیا کی زندگی یا مال اس کی کوئی طلب یا دنیاوی فتح حاصل کرنے کا یہ کوئی اگر اس کے اندر شائبہ موجود ہے، تو یہ چھانٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اب بالکل واضح ہو چکا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ ہم درجات عند اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جن کے علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے، ہر شے ایک ایک ماشا رتی تولا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اب جو آیت آئی ہے یہ وہ آیت ہے کہ جو مضمون کے اعتبار سے 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ چکی ہے۔ اس اعتبار سے ذرا مناسبت بھی ہے کہ سورہ بقرہ دوہری ہے تعداد آیات کے اعتبار سے اس سورہ آل عمران سے، یہ آپس میں بہنیں بھی ہیں، اسے ہم جوڑا بھی کہتے ہیں، نسبت زوجیت بھی ہے ان دونوں میں، پھر یہ کہ بہنیں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حدیث میں اخوات کا لفظ آیا ہے، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس میں یہ کہ وہ چونکہ 40 رکوع پر مشتمل ہے، یہ 20 رکوع پر مشتمل ہے، تو گویا کہ وہاں یہ مضمون 2 دفعہ آیا، یہاں 1 دفعہ آیا، لیکن یہاں کے الفاظ جو ہیں وہ بہت جامع ہیں اور بہت گمبھیر الفاظ ہیں، بہت پرشان اور پرشوکت الفاظ ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے تو بہت بڑا احسان کیا ہے اہل ایمان پر، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ اٹھایا ہے ایک رسول انہی میں سے، ان کی اپنی جانوں میں سے۔ یعنی یہ رسول کون ہے؟ بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے۔ یہ رسول کون ہے؟ قرشی ہے، ہاشمی ہے،
یہ بنو اسماعیل میں سے، جس میں سے یہ لوگ بھی ہیں. اس اعتبار عرب ہے، جو کہ یہ عرب ہے، گویا کہ ہر طرح سے انہی میں سے کوئی اجنبی نہیں ہے، کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، جس کے سابقہ زندگی کا کوئی ہمیں علم نہ ہو، جس کے سابقہ کردار سے ہم واقف نہ ہو. تم ہی میں سے، تمہارے ہی ماں بہن پیدا ہوا، پلا بڑھا، اس کا بچپن، لڑکپن، اور اس کی پھر نوجوانی، جوانی، اور اس کے بعد تمہاری ساری زندگی 40 برس تمہاری نگاہوں کے سامنے گزری ہے. جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو یوں سمجھیے کہ 54-55 برس ہو گئے تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے. تو اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھایا ہے، جو تم ہی میں سے، من انفسہم، منہم نہیں ہے، منہم کا لفظ آتا ہے سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ منہم بھی کافی ہے، لیکن یہاں زور دینے کے لیے من انفسہم، خاص ان کے اپنے اندر سے اٹھایا ہے اللہ نے اپنے رسول کو. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. وہ کیا کرتا ہے؟ یہ 4 الفاظ جو ہیں، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، نہایت اہم ہے، اس لیے کہ حضور کا مشن تھا اللہ کے دین کا غلبہ. اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک جد و جہد انقلابی درکار ہے، جس میں تصادم کا مرحلہ بھی آئے گا، جس میں جانیں دینی پڑیں گی، جس میں یقیناً مقابلہ ہوگا. اس کے لیے سرفروش چاہیے، اس کے لیے وہ لوگ چاہیے جو سروں سے کفن باندھ لیں. اس کے لیے وہ کہاں سے آئیں گے لوگ، کیسے تیار کیا جائے انہیں؟ تو اس حوالے سے انہوں نے خود اس میں سے ایک جماعت پیدا کی. اس مشقت کے باوجود بمشکل 125-150 آدمی جو ہے 10 برس کی محنت. تو اس اعتبار سے لیکن وہ محنت کس طور سے ہوئی ہے؟ وہ ہے یہ 4 الفاظ جو بہت اہم ہیں، اور یہ 4 دفعہ قرآن میں آئے. 2 دفعہ سورہ بقرہ میں، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہو گیا. یہ تو 15واں رکوع تھا، پھر یہ 18ویں رکوع کے اندر آ گئی بات، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اور پھر تیسری مرتبہ یہاں آ رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یقیناً اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ قریش، یہ مکے کے لوگ، یہ عرب کے لوگ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے. لہذا ان کو اس گمراہیوں میں سے نکالنا کوئی آسان کام تھا، جان جوکھوں کا کام تھا. یہ لانا ہے جوئے شیر کا، اس میں سے یہ اللہ کے رسول نے محنت کی ہے. پھر 4تھی مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت آئی ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. بین ہی یہی الفاظ آئے ہیں، پھر یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تقریباً پوری آیت جو ہے جو کہ تو ریپیٹ ہوئی. اس میں صرف اس وقت اس میں تو چونکہ میرا مکمل مضمون جو ہے موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور آپ کا بنیادی طریقہ کار کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک ہے انقلابی جد و جہد، ایک ہے اس انقلابی جد و جہد کے لیے افراد کار، مین پاور فراہم کرنا. وہ 313 جو تھے میدان بدر میں، وہ کہاں سے آئے تھے، کس طور سے آئے تھے، کس محنت کے نتیجے میں آئے تھے، کیسے ان کی تربیت ہوئی تھی. یہ ہے اصل شے. جیسے کہ اکبر الہ نے کہا ہے کہ خدا کے کام دیکھو، بعد کیا ہے اور کیا پہلے. نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے. وہ غار حرا جو ہے وہ بدر سے 15 سال پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر غار حرا میں بیٹھتے تھے، تفکر و اعتبار کرتے تھے، اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھو.